قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کوئی شخص جو دعویٰ کرے کہ میرا نام وہ ہے جو خدا کا نام ہے، میرے اندر خوبیاں وہ ہیں جو خدا کی خوبیاں ہیں، میرے کام وہ ہیں جو صرف خدا کے کام ہیں، اور میرا حق وہ ہے جو صرف خدا کا حق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ اسی بات کو سامنے رکھیے اور ذرا یسوع مسیح کی شخصیت، اس کی تعلیم، اس کی سینگز، اس کے اقوال، اس کی باتوں پر ہم توجہ کریں گے جو اس نے بائبل مقدس میں درج کروائی ہیں۔ ہم کسی اور قوم کی تقلید نہیں کریں گے، ہم کسی اور کتاب میں سے نہیں دیکھیں گے، ہم کسی اور گروہ کے عقائد کو نہیں چھیڑیں گے کہ وہ اپنے معبود میں کیا کیا خوبیاں تلاش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے خداوند میں ہیں۔ ہم وہ دیکھیں گے کہ جو کتاب مقدس میں خدا کی خوبیاں، خدا کے نام، خدا کے کام اور خدا کا حق لکھا ہوا ہے، ہم ان چاروں کیٹیگریز میں ہی رہتے ہوئے جو کتاب مقدس میں لکھی ہیں، ہم یسوع کی بابت دیکھیں گے کہ کیا اس نے وہ دعوے کیے جو صرف خدا کی ذات کو واجب ہیں۔ آئیے اب ان پیرامیٹرز اور ان کیٹیگریز کی روشنی میں دیکھتے رہیے گا کہ یسوع نے ناموں، خوبیوں، کاموں اور اعزازات، حقوق کی بابت کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم دیکھیں گے کیا یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے۔ یسوع نے اپنے لیے ایک نام استعمال کیا، میں ابن آدم ہوں۔ پڑھنے میں، سننے میں اور عام تفہیم میں یہ لگتا ہے کہ یہ ابن انسان ہے، دا سن آف مین، یعنی انسان کی اولاد۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب مقدس میں یہ نام، یہ ٹائٹل، یہ لقب کس ہستی کا ہے۔ دانیال نبی کے صحیفے میں اس میں لکھا ہوا ہے اس آدم زاد اور ابن آدم کی بابت جو قدیم الایام ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، وہ جو الہی ہستی ہے، وہ جس کا کوئی شروع نہیں ہے اور نہ جس کا کوئی اختتام ہے، اور جس کی بادشاہت تمام قوموں اور قبیلوں اور امتوں اور مملکتوں پر ہے، اور جس کی بادشاہت کا کبھی اختتام نہ ہوگا۔ یہ وہ نام ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ جو الہی ذات انسان کے روپ میں آئے گی اس کو ابن آدم کہا جائے گا، اس کو ابن انسان کہا جائے گا، وہ کہلوائے گا ابن آدم، وہ کہلوائے گا the son of man۔ لیکن یاد رکھنا کہ وہ الہی ہستی ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اور وہ ابدی حکمران ہے۔ یسوع مسیح جب اپنے لیے لفظ ابن آدم استعمال کرتا ہے تو فریسیوں کو، صدوقیوں کو، یہودیوں کو، ہر فرقے کو جو اہل یہود ہیں، انہیں اس نام میں الوہیت، ڈیوینٹی دکھتی تھی۔ اور یسوع جب یہ نام اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی بشریت کی بات نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ نبیوں نے میرے لیے یہ نام تمہیں بتا رکھا ہے کہ وہ آدم زاد، وہ ابن انسان، وہ ابن آدم، وہ سن آف مین ہوگا۔ تو یسوع نے اپنے لیے نام منتخب کیا جو الہی ہستی کو دیا گیا پرانے عہد نامے میں۔ تو یہ پہلا دعویٰ ہے جس میں وہ اپنی الوہیت کو کلیم کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو الہی ذات ہے۔ اس نے کہا میں مسیح ہوں۔ مسیح کے بارے میں مسایا اسے عبرانی لوگ کہتے، خرسطس اسے یونانی میں کہا جاتا، اور پرانا اور نیا عہد نامہ اس بات کی گواہیوں سے بھرے پڑے ہیں کہ یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ جو مسایا ہے، جو مسیح ہے، وہ الہی ذات ہے، وہ الہی ہستی ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہوگا۔ اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی اختتام ہے۔ اس لیے جب یسوع کو پکڑ کر عدالت میں کھڑا کیا گیا، مذہبی عدالت میں، صدر عدالت میں، سنہیڈرن میں، تو جو سردار کاہن تھا اس نے اسے قسم دے کر کہا
ہم سے کہہ دے کیا تو ستودا یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف ہے، جو سب سے زیادہ مبارک ہے، دا بلیسڈ ون، دا ہائیلی پریزڈ ون، ستودا کا زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ سوال کیا اس سے، اور جب اس نے کہا میں ہوں، تو سردار کاہن نے کہا کہ اس نے کفر بکا، اس نے اپنے لیے الوہیت، ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے، اس نے خود کو خدا کہہ دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سردار کاہن کو کبھی بھی لباس چاک کرنے کی اجازت نہ تھی جب تک کہ کفر نہ سنے، وہ جب تک کہ وہ خدا کی ذات کے حوالے سے کفر نہ سنے۔ جب اس نے یسوع کی زبان سے سنا کہ میں مسیح ہوں، تو اس نے اپنا لباس اس لیے چاک کیا کہ اس نے کہا اس نے خود کو خدا کہا ہے، اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں ہے۔ سو یسوع جب اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، خرسطس کہتا ہے، کرائسٹ کہتا ہے، مسیح کہتا ہے، دا انوائنٹڈ ون کہتا ہے، تو وہ خود کو عام مسیح ہونے والا شخص نہیں کہتا، بلکہ وہ زندہ خدا کی ذات سے نکلا ہوا زندہ خدا کا بیٹا مسیح کہتا ہے، جو الہی ذات اور الہی ہستی ہے۔ وہ اپنے لیے وہ نام استعمال کرتا ہے جو الہی نام ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ عقیدہ تھا یہودیوں کا، اسی لیے تو سردار کاہن نے صدر عدالت میں پوچھا ہم سے کہہ دے اگر تو اس ستودا کا زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یسوع نے کہا میں ہوں، تم خود ہی مان رہے ہو، تم خود بھی اقرار کر رہے ہو میرا، کیونکہ میں ہوں، اور اب سے تم ابن آدم کو بادلوں پر جلال کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، قدسیوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھو گے، باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھو گے۔ اور بنی اسرائیل کا تو عقیدہ تھا کہ خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، وہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتا ہے۔ تو جب یسوع خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تو وہ خود کو الہی ذات، الہی ہستی کہتا ہے، خدا سے کم نہیں کہتا۔ اور میں خداوند ہوں۔ داؤد کی معرفت زبور میں لکھا ہوا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ اور یسوع مسیح سے بات کرتے ہوئے فریسی اس پہ بڑی باتیں کرتے ہوئے یسوع نے سوال کیا، ایک بات بتاؤ مجھے، مسیح کو داؤد خداوند کہتا ہے، اسے بشر نہیں خداوند کہتا ہے، مالک اور آقا کہتا ہے، اسے دی لارڈ کہتا ہے، اسے معبود کہتا ہے، اسے آدونائی کہتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل خدا کے نام یہوہ نام کو پکارنے سے بہت پرہیز کرتے ہیں، اس گمان میں کہ کہیں خدا کے پاک اور مقدس نام کی بے ادبی نہ ہو جائے، وہ یہوہ نام کی جگہ اسے آدونائی پڑھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع نے انہیں بتایا کہ داؤد تو خود روح القدس کی ہدایت سے، الہام سے، خدا کی طرف سے ملنے والے کلام کے مطابق زبور 110 لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مسیح خداوند ہے، آدونائی ہے، یعنی وہ نام جو بنی اسرائیل زندہ خدا یہوہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے لیے وہ نام کہا کہ مسیح خداوند ہے، آدونائی ہے۔ تو یسوع یہاں کہہ رہا ہے نام لے کر کہ میں وہ ہوں جو آدونائی ہے، میں وہ ہوں جو آقا اور مالک ہے، میں وہ ہوں جسے داؤد نے خداوند کہا، میں وہ ہوں جو ابن آدم یعنی الہی ذات ہے، میں وہ ہوں جو خدا کا بیٹا یعنی الہی ذات ہے، میں وہ ہوں جو مسیح ہے یعنی الہی ذات ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب وہ جوہر کی بات کرتا ہے، ایسنس کی بات کرتا ہے، اپنی ذات کی بات کرتا ہے کہ میں اور باپ تو ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور باپ ایک ہیں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یعنی میری صورت
خدا کی صورت ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ وہ اور میں تو ایک ہیں، اور میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. ہماری شخصیتیں اس طرح سے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، ایک دوسرے میں جڑی ہوئی ہیں کہ نہ ہم جدا ہو سکتے ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. باپ اور میں ایک ہیں، میں اس میں ہوں، وہ مجھ میں ہے. ہم جدا ہو نہیں سکتے. تو وہ اپنی الوہیت، اپنی ڈیوینٹی کلیم کر رہا ہے. وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ القابات، وہ صفتیں جو خدا کی ہیں وہ میرے اندر ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ خود کو خدا کہہ رہا ہے. اور پھر وہ نام جو مقدس موسیٰ نبی سے خدا نے بیان کیا، اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے خدا؟ تو اس نے کہا میں ہوں، آئی ایم. خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے لیے کہا آئی ایم، میں ہوں. اور یہ نام ظاہر کرتا ہے اس کے قائم بالذات ہونے کو، سیلف ایگزسٹنگ ہونے کو، کہ وہ کسی کا بنایا ہوا نہیں. اس نے کہیں سے آغاز نہیں لیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے خود سے ہی قائم ہے. آئی ایم، میں ہوں. اور یسوع نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کئی جگہوں پر استعمال کیا کئی حوالوں سے، لیکن بالخصوص میں ذکر کروں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح ابراہم کی بابت بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں. اور جب یسوع کو پکڑنے کے لیے باغ گتسمنی میں آ جاتے ہیں، لاٹھیاں اور آگ لے کر، مشعلیں لے کر، تلواریں لے کر، تو یسوع ان سے پوچھتا ہے کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یسوع کو ڈھونڈتے ہیں. اس نے کہا میں ہوں. اس نے اپنا بیان کیا کہ جسے تم ڈھونڈتے ہو وہ میں ہوں. جب یہ کہنا تھا تو جو پکڑنے کے لیے آئے وہ اس نام کی قدرت، ہیبت اور حشمت اور زور اور قوت اور تاثیر برداشت نہ کر سکے. اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب گر پڑے. اس کا کہنا تھا میں ہوں تو وہ گر پڑے. یسوع نے جب یہ نام اپنے لیے استعمال کیا تو وہ والا نام استعمال کیا جو موسیٰ نبی کو خدا نے دیا تھا کہ میرا نام پوچھتے ہو ان سے کہنا میں جو ہوں اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہی نام یسوع نے اپنے لیے استعمال کیا، میں ہوں. اور اس کی تاثیر بھی دیکھیں. یوحنا کی انجیل میں 18واں باب ہے کہ سننے والے گر پڑے، پکڑنے آئے تھے لیکن خود اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہ سکے. اور یسوع کہتا ہے میں قدیم الایام اور قائم بالذات ہوں. یہ میری خوبی ہے، یہ میرا ایٹریبیوٹ ہے، یہ میری صفت ہے کہ مجھے کسی نے بنایا نہیں. میں ازلی ہوں، میں ابدی ہوں، میں خود سے قائم ہوں، میں سب سے پہلے ہوں اور سب سے بعد میں بھی رہوں گا. نہ میرا کوئی آغاز ہے اور کوئی میرا اختتام بھی نہیں ہوگا. میں تو دنیا کی پیدائش سے بھی پہلے موجود ہوں. ابراہم کے بھی اس دنیا میں موجود ہونے سے پہلے میں ہوں. اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں. اور دانییل کے صحیفے میں یہ خدا کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ قدیم الایام ہے. خداوند یسوع خود کو کہتا ہے کہ میں قدیم الایام ہوں. سب کچھ بننے سے پہلے میں موجود ہوں. اس سے پہلے کہ کچھ پیدا ہوتا، اس سے پہلے کہ کائنات کی بنیادیں رکھی جاتی، یسوع کہتا ہے کہ میں ہوں. وہ اپنے آپ کو قدیم الایام اور قائم بالذات ثابت کرتا ہے اور کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے کہ I am the ancient of days, self-existing person. یہ خوبی خدا کی ہے. اور جو کوئی یہ دعویٰ کرے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے میں عبدالآباد قائم اور زندہ ہستی ہوں. کہ یہ مت سمجھنا کہ میں کبھی ختم ہو جاؤں گا.
میں عبدالآباد قائم رہوں گا جیسے میں قدیم الایام ہوں، کائنات کے بننے سے بھی پہلے سے موجود ہوں میں، اسی طرح جب سب کچھ سمیٹ دیا جائے گا، تمہار کی طرح آسمان اور زمین لپیٹ لیے جائیں گے، تب بھی وہ قائم رہے گا اور وہ زندہ ہستی ہے۔ یہ خدا کی صفت ہے۔ پرانے عہد نامے میں، عبرانی صحائف میں، یہودی دین کے پیروکاروں کے نزدیک جو معتبر صحائف ہیں، ان کے مطابق یہ واحد زندہ خدا کی صفت ہے جو یسوع مسیح کلیم کرتا ہے کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اب اس کو کبھی موت آنے والے نہیں، جو مرضی سوچ لیں، جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی عقیدہ لوگ بنا لیں، اب جو وہ زندہ ہے تو پھر مرنے والا نہیں، وہ عبدالآباد زندہ رہے گا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ دعویٰ صرف خدا کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کی ذات میں ہے کہ وہ عبدالآباد قائم اور زندہ ہستی ہے۔ اور پھر یسوع یہ کہتا ہے کہ میں زندگی بخشنے والا ہوں، زندگی دینے والا ہوں۔ یسوع نے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں زندگی ہوں۔ جب وہ کہتا ہے میں راہ، حق اور زندگی ہوں، تو وہ کلیم کرتا ہے کہ زندگی ہی میں ہوں اور میں ہی زندگی بخشنے والا ہوں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں زندگی رکھتی ہیں، یسوع یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں نے انہیں زندگی دی ہے کیونکہ میں زندگی ہوں۔ یہ خدا کا کام ہے۔ دس از دا ورک آف گاڈ۔ صرف خدا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کائنات میں زندگی دیتا ہوں، کوئی بشر زندگی نہیں دیتا۔ کوئی انسان چاہے اس کا کسی بھی دین یا عقیدے میں کوئی بھی مقام ہو، سوائے خدا کے کوئی زندگی بخشنے والا، کوئی زندگی جنریٹ کرنے والا، کوئی زندگی پیدا کرنے والا، کوئی زندگی عطا کرنے والا نہیں۔ اور جب یسوع کہتا ہے میں زندگی بخشنے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں زندگی عطا کرنے والا ہوں، تو وہ تو خدا کے اس کام کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کرتا ہوں یہ کام۔ تو یسوع تو نہ صرف ناموں سے، نہ صرف خوبیوں سے، بلکہ کاموں سے بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں اور یہ کام خدا والے ہیں۔ تو یسوع زندگی بخشنے والا ہے اور وہ زندگی لینے والا بھی ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اور خدا ہی ہے جس کے اختیار میں ہماری زندگیاں ہیں، جو جب چاہے واپس بلا لے ہماری زندگیاں، ہم سے زندگی لے بھی لے۔ موت، زندگی، عالم ارواح خداوند یسوع مسیح کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ یسوع دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی ہوں جو زندگی دیتا ہوں اور میرا ہی اختیار ہے زندگیاں لے لینے پر بھی۔ میں زندہ کر دینے والا ہوں، زندگی بخشتا ہوں، زندگی لینے کا بھی اختیار ہے، اور پھر زندگی واپس ڈال دینے والا کا بھی اختیار ہے میرے پاس۔ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ مردوں کو زندگی دینا، یہ تو خدا کا کام ہے، وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ کہتا ہے کہ زندہ خدا، اسرائیل کا خدا، آسمان اور زمین کا بنانے والا، وہی زندگی عطا کرتا، پھر زندگی لے لیتا اور پھر زندگی دے بھی دیتا ہے۔ وہ مردوں کو پھر سے جلا دیتا، یعنی پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں پھر زندہ کروں گا۔ مسیحیوں کے علاوہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ یسوع جب اس زمین پہ چلتا پھرتا تھا تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے ہے کچھ۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں آخری دن پھر زندہ کروں گا، یعنی ہر ایک بشر کی، ہر ایک شخص کی قیامت، ان کا پھر سے جی اٹھنا یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پھر سبوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو پھر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کام تو خدا کا ہے،
تو وہ کہہ رہا ہے میں نام بھی وہ رکھتا ہوں جو خدا کے ہیں، میری صفتیں بھی وہ ہیں جو خدا کی ہیں، میرے کام بھی وہ ہیں جو خدا کے ہیں، تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں بحال کرنے والا اور نیا بنا دینے والا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں ہے، بنی اسرائیل کے لیے خدا نے کہا سلیمان نبی سے بات کرتے ہوئے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ جو مصیبتیں آئیں گی وہ ختم کر دوں گا، جو حالات بگڑیں گے انہیں ٹھیک کر دوں گا، جو نقصان ہوگا اس کو پورا کر دوں گا، ازالہ کر دوں گا، جو بگڑ گیا ہوگا اسے پھر سے سنوار دوں گا، یعنی میں سب چیزوں کو پھر سے نیا بنا دوں گا۔ یہ زندہ خدا نے خود کہا ہے، اسرائیل کے خدا نے کہا ہے، یہوہ خدا نے کہا ہے۔ اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مکاشفہ 21 باب اور 5 آیت، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ تو یسوع دعویٰ کر رہا ہے وہ کام کہ جو صرف خدا کے ہیں کہ وہ میں کرتا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ خدا نے خود کہا میں اول و آخر ہوں، اور یسوع کیا کہتا ہے؟ میں اول و آخر ہوں، میں الفا و اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، نہ میرا کو شروع ہے نہ میرا کو آخر، بلکہ دنیا کا شروع بھی میں ہوں، دنیا کا آخر بھی میں ہوں۔ مجھ سے ہی چیزیں شروع ہوتی ہیں اور مجھ پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ نام ہے، یہ تو وہ خوبی ہے خدا کی جو صرف خدا کو زیبا ہے، صرف خدا کا حق ہے۔ یسوع اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اول اور میں آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یسوع اپنے لیے وہ نام، وہ القابات، وہ صفتیں، وہ خوبیاں استعمال کرتا ہے جو خدا کی ہیں، اور اس نے کہا میں قدوس ہوں۔ مقدس وہ جسے کسی نے مقدس کیا ہو، قدوس وہ جو خود سے ہی قدوس ہے، پاک ہے، معتبر ہے، سب سے جدا، سب سے الگ ہے، جس میں ذرا سی ناپاکی اور پلیدی نہیں۔ مقدس وہ جسے کوئی مقدس کرے، کوئی پاک کرے۔ قدوس وہ جسے کسی نے پاک نہ کیا ہو بلکہ وہ دوسروں کو بھی پاک کر دے۔ یہ خدا کی صفت ہے، قدوس۔ یسوع کہتا ہے میں قدوس ہوں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ میں اول و آخر، میں قدوس، میں زندگی دینے والا، میں زندگی لینے والا، میں زندگی پھر سے دینے والا، میں سب کچھ نیا بنا دینے والا، بحال کرنے والا ہوں۔ میں دنیا کا نور ہوں، دی لائٹ، ڈیفینیٹ آرٹیکل کے ساتھ۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے یہ لفظ ہے کہ خدا نور ہے، دنیا کا، قوموں کا، اسرائیل کا، انسانوں کا نور ہے۔ اور یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، میں حق ہوں۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، انسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں سچائی کی طرف ہوں، میں سچائی پہ کھڑا ہوں، میرا ایمان سچائی پر ہے، یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سچائی ہوں، میں حق ہوں۔ I am the truth, no one can claim, only God is the truth، الحق، the truth صرف خدا ہے۔ اور یسوع نے کہا حق میں ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے میں برحق گواہ ہوں۔ شہادت، شاہد، شہید، تینوں ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں، ان کی جڑ ایک ہے، گواہی، سچا گواہ، برحق گواہ، جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جو سب کچھ جانتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ He is the true witness۔ پرانے عہد نامے میں خدا اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اسرائیل کا خدا، اور نئے عہد نامے میں یسوع نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں برحق گواہ ہوں، میں کل علم رکھتا ہوں، علیم کل، ہر چیز کی خبر ہو جسے، سب کچھ جاننے والے کو علیم کل، العلیم یا الخبیر، یعنی خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا کہتے ہیں۔ اور یسوع یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ میں سب چیزوں کو جانتا ہوں، سب چیزوں کا علم ہے مجھے، سب باتوں کی خبر ہے مجھے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر جگہ حاضر ہوں، ہمہ جا ہوں، ہر جگہ ہوں۔ آئی ایم اومنی پریزنٹ، جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں، اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہر جگہ اپنی موجودگی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے ہر جگہ موجود، اور میں ہر چیز پر اختیار رکھتا ہوں۔ I have authority over everything۔ آسمان پر، زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے قبضے سے، اس کے اختیار سے باہر ہو۔ صرف ایک ہی ہستی کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے، اور وہ ہے خدا جس نے بنایا ہے سب کچھ، اسی کا اختیار ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، وہ رکھتا ہے اتھارٹی، اور اس نے یہ اتھارٹی ثابت بھی کی۔ ہم پچھلے جمعے جو تعلیم پہ اس میں دیکھ چکے ہیں کہ یسوع نے کس طرح سے اپنے اختیار کو ثابت بھی کیا۔ یسوع کہتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، ہر جگہ میں موجود ہوں۔ He claims that he is omnipresent, he is omniscient and he is omnipotent۔ وہ ہر جگہ موجود، وہ ہر چیز کا علم رکھتا اور ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ دعوے صرف خدا کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سلامتی، امن، اطمینان کا چشمہ ہوں۔ خدا کی خوبی ہے۔ سلم، اس سے سلام یعنی سلامتی، اطمینان، پیس۔ خداوند یسوع نے کہا کہ میں ہوں اطمینان کا چشمہ، میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں۔ وہ اطمینان نہیں جو دنیا دیتی ہے، بلکہ اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ یسوع اطمینان کا چشمہ ہے۔ اور یسوع نے کہا میں حقیقی بادشاہ، سب پر حکومت کرنے والا ہوں۔ یہ خدا کے ٹائٹل ہے، خدا کا لقب ہے، خدا کا پریروگیٹو ہے، یہ خدا کا اختیار ہے۔ تمام حکومتوں، اختیاروں، بادشاہتوں، مملکتوں اور ہر ایک مخلوق پر اس کی حکومت کرنا یہ خدا کا حق ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ، سب پر حکومت کرنے والا۔ تمام بادشاہتیں میری ہیں۔ خدا ہے جو سب پر بادشاہ ہے، جو سب پر حکمران ہے، جو سب پر رولر ہے، حاکم ہے، ملک ہے۔ وہ ساری دنیا پر راج کرتا ہے، اور یسوع کہتا ہے میں وہ ہوں، وہ جو خدا کا پریروگیٹو ہے، جو خدا کا حق ہے، جو خدا کا اعزاز ہے، وہ یسوع کلیم کرتا ہے کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ جو سب پر حکومت کرتا ہوں، اور میں جلال کا بادشاہ ہوں۔ یہ بھی لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ جو خدائے ذوالجلال ہے، وہ جو جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ میں اپنے جلال میں جب تخت پہ بیٹھوں گا، جب ابن آدم اپنے جلال میں تخت پر بیٹھے گا، جب ابن آدم اپنے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا، وہ خود کو کہتا ہے میں وہ جلال کا بادشاہ ہوں، کہ جس کے بنی اسرائیل گیت گاتے ہیں کہ اے دروازوں، ابدی دروازوں اپنے سر بلند کرو، دیکھو جلال کا بادشاہ آتا ہے۔ وہ جو خدائے ذوالجلال ہے، یسوع کلیم کرتا ہے کہ میں ہوں وہ جلال والا بادشاہ جو تخت پر بیٹھتا ہے اور حکمرانی کرتا ہے۔ میں منصف اعلیٰ ہوں، عدالت میں کرتا ہوں، قوموں کی، قبیلوں کی، ملکوں کی، مخلوق کی عدالت میں کرتا ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا کرتا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں عدالت۔ ابن آدم تخت پر بیٹھے گا اور عدالت کرے گا، اور دائیں بائیں والوں کی عدالت کرے گا۔ یسوع دعویٰ کرتا ہے کہ آئی ایم دا جج، میں وہ منصف ہوں، عادل منصف ہوں۔
جس کے سامنے ہر ایک کا حساب کھولا جائے گا اور اس کا انصاف کیا جائے گا۔ یسوع کہتا ہے میں وہ ہوں جو جزا اور سزا دینے والا ہوں، میرے ہاتھ میں اجر ہے، ہر ایک کے کام کے موافق، جس کے کام اچھے ہوں گے اس کو اجر ریوارڈ ملے گا، اور جس کے برے ہوں گے اس کو سزا دوں گا، پنش کروں گا اسے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ خدا کا اعزاز ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہے، یہ خدا کا کام ہے لوگوں کو ان کے کاموں کے موافق جزا یا سزا دینا۔ اور یسوع کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ یسوع کہتا ہے میں گناہ بھی معاف کرنے والا ہوں۔ ہر ایک گناہ خدا کے خلاف ہوتا ہے، بھلے ہم انسانوں کے خلاف بھی کریں، ان سے بھی معافی مانگیں، لیکن ہر ایک گناہ چاہے وہ کسی بھی انسان کے خلاف بھی ہو، کسی اور مخلوق کے خلاف بھی ہو، وہ خدا کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا حکم توڑا جاتا ہے۔ تو حتمی طور پہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ انسان اپنے حصے کا معاف کر دیتا ہے، لیکن حتمی معافی خدا سے ملتی ہے۔ خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں گناہ معاف کرنے والا ہوں، جو صرف خدا کا کام ہے۔ یسوع وہ دعویٰ کرتا ہے جو خدا کا ہے۔ میں دعاؤں کا سننے اور جواب دینے والا ہوں، جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہارے لیے کروں گا، میرے نام سے اکٹھے ہوگے تو میں وہاں موجود ہوں گا، میرے نام سے کچھ بھی مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یسوع یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں جو دعاؤں کو سنتا اور ان کے جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کون ہے؟ دعاؤں کو سننے والا کون ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا کون ہے سوائے خدا کے؟ تو یسوع جب کہتا ہے میں ہی دعاؤں کو سننے اور جواب دینے والا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں پروں کے نیچے جمع کرنے، پناہ دینے والا ہوں، میں حفاظت کرنے والا، جامع جمع کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں۔ خدا کی صفت ہے کہ وہ اپنے پروں کے نیچے اپنے لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ میں نے کتنی بار چاہا کہ تجھے اپنے پروں میں لے لوں، اپنے پروں میں جمع کر لوں، چھپا لوں، تجھے محفوظ کر لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ خداوند یسوع وہ دعویٰ کرتا ہے جو بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ یہ صرف خدا کی صفت ہے اور خدا کا کام ہے اور خدا کا پریروگیٹو، اس کا اعزاز ہے۔ یسوع وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے چاہا کہ تمہیں اپنے پروں کے نیچے لے لوں، لیکن تم نے قدر نہ جانی، تم نے ان دنوں کو پہچانا نہیں۔ میں سبت کا مالک ہوں۔ پورے بنی اسرائیل قوم کو، یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ تم سبت کا دن پاک ماننا، کوئی سبت سے اوپر نہیں ہے، سب سبت کے حکم کے ماتحت ہیں، لیکن خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں سبت کا مالک ہوں۔ بائبل کہتی ہے سبت خدا کا ہے، تم خدا کا سبت پاک ماننا، یہ سبت خدا کا ہے، اور یسوع کہہ رہا ہے سبت کا مالک میں ہوں۔ یعنی یہ وہ پریروگیٹو، یہ وہ حق، وہ اعزاز ہے جو خدا کا ہے۔ یسوع کلیم کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ میرا ہے سبت، میں مالک ہوں سبت کا۔ اور یہودیوں نے اسے اس کے خدا ہونے کے دعوے کی وجہ سے سنگسار کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں کو پتا تھا جو یہ دعوے کر رہا ہے یہ تو خدا ہونے کے دعوے ہیں، یہ تو ہمارا خدا ہونے کے دعوے کر رہا ہے، یہ اپنے لیے وہ نام استعمال کرتا ہے، یہ اپنے وہ کام ہمیں دکھاتا اور بتاتا ہے، یہ اپنے لیے وہ خوبیاں ہمیں بتاتا اور ان کو ثابت بھی کرتا ہے کہ جو صرف خدا کی ہیں، اور یہ اپنے لیے وہ حق، وہ پریروگیٹو، وہ اعزاز بھی لے رہا اور ان سے خوش ہوتا ہے اور وہ طلب بھی کرتا ہے جو صرف خدا کے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو خدا ہونے کا دعویٰ ہے، جو نام استعمال کرتا ہے وہ خدا کے، جو خوبیاں استعمال کرتا ہے وہ خدا کی، جو کام یہ کرتا اور استعمال کرتا ہے اپنا وہ خدا کے، اور جو یہ طلب کرتا اور ریسیو کرتا، وصول کرتا ہے لوگوں سے، وہ بھی خدا کا اعزاز ہے۔ تو یہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو انہوں نے کوشش کی اس کو سنگسار کرنے کی۔ یعنی یہودیوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی لیے اسے سنگسار کرنا چاہا تھا۔ لیکن آج کے انسانوں کو نہیں سمجھ آتی کہ اس نے خدا ہونے کے دعوے کیے۔ وہ جرم جو یسوع پہ لگایا گیا،
وہ یہ تھا کہ اس نے خود کو خدا کہا ہے۔ سردار کاہن نے اس کے اظہار میں اپنا لباس چاک کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا۔ وہ یہ دعویٰ تھا جب اس نے کہا کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں، اور اب میں بادلوں پر فرشتوں کے ساتھ اپنے جلال میں آؤں گا، باپ کے ساتھ تخت پہ بیٹھوں گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خود کو خدا بنا رہا ہے، اب یہ کفر ہو گیا ہے، ہم یہ سن نہیں سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اب یہ واجب القتل ہے، اب ہمیں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع کا دعویٰ ان کے نزدیک خدا ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے سردار کاہن نے لباس بھی چاک کیا اور پھر اس کے قتل کا فتویٰ بھی دے دیا کہ اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں، اس کا مرنا ضروری ہے۔ یسوع نے خداوند کہنے پر رسولوں کی تعریف کی۔ رسول اسے خداوند کہتے تھے۔ یسوع نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ کہیں بھی اس نے جھٹلایا نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، ہاں۔ تو مسیح ہے، ہاں۔ تو خداوند ہے، ہاں۔ ہم کسے ڈھونڈتے ہیں؟ جی یسوع کو۔ اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے وہ نام اپنے لیے استعمال کیے جو خدا کے ہیں، اس نے وہ خوبیاں اپنی بتائیں بھی اور ثابت بھی کی جو خدا کی ہیں، اس نے وہ کام کیے بھی اور بتائے بھی جو خدا کے ہیں، اور اس نے وہ حق لیے بھی اور مانگے بھی جو صرف خدا کے ہیں۔ تو ان چاروں کیٹیگریز کو سامنے رکھیں تو یسوع نے ایک بار نہیں، درجنوں بار اس نے دعویٰ کیا کہ میں الہی ذات ہوں، میں خدا ہوں۔ کئی نشستیں چاہیے، کئی دن چاہیے یسوع کے ان سارے دعووں کو بیان کرنے کے لیے کہ جن میں یسوع نے اپنے آپ کے خدا ہونے کا ذکر کیا کہ میں وہ ذات ہوں جو خدا ہے، میں الہی ذات ہوں، میں خدا ہوں۔ ان سارے دعووں کو پیش کرنے میں کئی دن چاہیے، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے تھوڑے سے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر پایا ہوں، اور بھی بہت ہیں۔ ناموں سے، خوبیوں سے، کاموں سے اور حقوق سے یسوع نے یہ ثابت کیا کہ میرے نام خدا والے ہیں، میری خوبیاں خدا والی ہیں، میرے کام خدا والے ہیں، میرے حق خدا والے ہیں۔ یسوع دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ جلدی سے ہم ایک اور سوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یسوع نے اپنی پرستش کا تقاضا کیا؟ کبھی اس نے کہا کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، مجھے سجدے کرو، میری تمجید کرو، ورشپ می، گلوریفائی می، آنر می؟ کیا اس نے کبھی دعویٰ کیا یہ؟ چلے دیکھتے ہیں، ہم مختصر وقت میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ آسمان پر اس کی پرستش ہوتی ہے۔ بائبل کہتی ہے، جب بائبل کہتی ہے تو ہمیں کسی اور سے تصدیق نہیں چاہیے، کسی اور سے ہمیں ویریفیکیشن نہیں چاہیے کہ یسوع کی پرستش کی جانی چاہیے یا نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ آسمان پر مخلوقات، آسمان کی، زمین کے نیچے کی، سمندر کی، فرشتے بھی سب اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بدن لے کر آتا ہے زمین پر، ایک بچے کی صورت میں جسم اختیار کرتا ہے، تو مجوسیوں سے سجدے قبول کیے۔ From Magi, from the wise men, he accepted the worship. اس نے عام لوگوں سے سجدے قبول کیے۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور نہیں تھا، خاص طور پر شریعت ملنے کے بعد، کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کریں۔ انسان کو سجدہ روا نہیں، نہ فرشتے سجدہ قبول کرتے، نہ انسان سجدے قبول کرتے ہیں۔ یہودی دین میں، ان کے مذہبی عقائد میں یہ واجب اور روا ہی نہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، اور
معتبر ہستیاں بھی جب کوئی ان کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرتا اسے منع کر دیتے، بھائی میں انسان ہوں۔ فرشتے بھی جب کسی پہ ظاہر ہوتے اس کے قدموں میں اگر شخص گر جاتا تو اس کو کہتے میں خدا نہیں ہوں، میں اس کا خادم ہوں، اٹھ میرے سامنے سے مجھے سجدہ نہ کر۔ بائبل میں ایسے واقعات درج ہیں، لیکن خداوند یسوع نے عام انسانوں سے، عام لوگوں سے سجدے قبول کیے، کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قدرت وہ ہے جو خدا والی ہے تو اس کے سامنے سجدوں میں پڑ گئے، اور یسوع نے انہیں منع نہیں کیا بلکہ خوش ہوا، اس سے اپریشیٹ کیا، لوگوں سے سجدے قبول کیے۔ اس نے شاگردوں اپنے رسولوں سے سجدے قبول کیے، بالخصوص جب یسوع مسیح کشتی میں ہے، طوفان آ جاتا ہے تو شاگرد یسوع کی قدرت دیکھ کر اس کو، یہ تو ہوا اور پانی پر بھی اختیار رکھتا ہے، سجدے میں پڑ گئے، یہ تو خدا ہے۔ اور پھر جب وہ آسمان پر اٹھایا جانے والا ہے تو وہ پہاڑ پر اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یسوع کوئی اسے چھوتا ہے، مریم مگدلینی اگر اسے چھونے کی کوشش کرتی ہے تو یسوع سے کہتا ہے مجھے نہ چھو، لیکن جب سجدے ہوتے ہیں تو یسوع منع نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے سجدے نہ کرو، بلکہ اس نے قبول کیے سجدے۔ اس نے عام لوگوں سے، مجوسیوں سے اور رسولوں سے، شاگردوں سے سجدے قبول کیے، اور اس نے پرستش ڈیمانڈ کی، اس نے ورشپ ڈیمانڈ کی، اس نے پرستش اور عبادت اور سجدوں اور تمجید کا تقاضا کیا۔ لوکا کی انجیل کا باب نمبر 17 ہے اور 11ویں آیت سے 20ویں آیت، 10 کوڑیوں کا واقعہ ہے۔ یسوع نے کہتا ہے جو اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ، ان میں سے ایک لوٹ کے آتا ہے خدا کی تمجید کرتا ہوا، یسوع کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، اور یسوع سے یہ نہیں کہتا کہ تو خدا کو سجدہ کر، ہیکل میں جا، مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ خدا کی تمجید کرتے ہوئے، خدا کی بڑائی کرتے ہوئے، خدا کا شکر کرتے ہوئے قدموں میں یسوع کے گرا ہوا ہے، یسوع سے سوال کرتا ہے۔ اب یہ سوال وہ نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یسوع نے کہا کیوں تو مجھے سجدہ کر رہا ہے، نہیں۔ یسوع نے کہا کیا باقی 9 شفا یاب نہیں ہوئے کہ وہ بھی واپس آتے اور خدا کی تمجید کرتے؟ یعنی جو کام تو کر رہا ہے، جو سجدہ تو کر رہا ہے، جو تیری زبان سے تمجید اور شکر اور حمد جاری ہے، یہ خدا کی تمجید ہے۔ باقی کے 9 کیوں نہیں آئے؟ ان کے لیے بھی واجب تھا، ضروری تھا، مناسب تھا کہ وہ بھی آتے اور اسی طرح جس طرح تو کر رہا ہے خدا کی تمجید کرتے۔ یسوع نے ڈیمانڈ کی، تو کر رہا ہے تمجید خدا کی، میرے سامنے جھک کے، سجدہ کر کے، تمجید گا کر، اپنی زبان سے خدا کی حمد کر رہا ہے، میرے سامنے جھکا ہوا مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ خدا کی تمجید ہے۔ باقیوں کے لیے لازم تھا، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ آتے اور اسی طرح سے خدا کی میری تمجید کرتے۔ یسوع ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب وہ ہمارے بگڑے کام بنا دے، جب وہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، جب وہ ہماری مصیبتیں دور کر دے، جب وہ ہمیں گہرائیوں سے نکال کے بلندیوں پر پہنچا دے، جب وہ ہمیں بیماریوں سے شفا دے دے، جب وہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں لے آئے، جب وہ ہمارے بہت ہی مشکل کاموں کو آسان بنا دے، تو واجب ہے کہ ہم اس کے سامنے آئیں اور سجدہ کریں اور اس کی تمجید کریں۔ یسوع ناموں سے، خوبیوں سے، کاموں سے اور پرستش کے حق سے، عدالت کے حق سے، جزا اور سزا دینے کے حق سے بھی وہ کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اس کا نام خدا والا، اس کی خوبیاں خدا والی، اس کے کام خدا والے اور اس کے حق خدا والے ہیں۔